ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حاضرین گرامی، آج کی تراویح میں 11واں پارہ ہم نے سنا ہے، جس کے اندر 150 آیتیں، اور اس پارے کا نام یعتذرون ہے، جس کے اندر سورہ توبہ کا کچھ حصہ اور سورہ یونس مکمل اور اسی طرح سے سورہ ہود کا آغاز ہوا ہے اسی پارے کے اندر، لیکن سورہ ہود تراویح میں ہم نے نہیں سنا ہے، لیکن 11ویں پارے میں یہ پوری چیزیں آتی ہیں۔ اگر آیت کے حساب سے ہم جوڑیں تو 150 آیتیں سورہ ہود کی 5 آیتیں ملا کر کے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کا جو حصہ ہے اس کے اندر غزوہ تبوک کا نقشہ کھینچا ہے۔ غزوہ تبوک سن 8 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہے، جو مشرکین مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے درمیان پیش آئی۔ اس جنگ کا نام جنگ العسرہ یا جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ بڑی تنگی کے عالم میں لڑی گئی تھی۔ جیش العسرہ نامی جو جنگ ہے بڑی تنگی کے عالم میں لڑی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر ایک طرح سے گویا امتحان قائم کیا۔ امتحان یہ تھا کہ جس سے لڑنے جانا تھا وہ مسافت بہت دور تھی، جہاں لڑائی کرنے جانا تھا مسافت کی دوری، لمبائی، اور دوسرا گرمی کا موسم، تیسرا یہ تھا کہ اسی وقت کھجور کی فصلیں پک کر کے تیار ہوئی تھی۔ اگر مسلمان جنگ کے لیے چلے جائیں تو ادھر فصلیں تباہ ہو جائیں، اور دوری اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر جنگ میں جانا فرض قرار دے دیا، بچے، بوڑھے، جوان، سب پر جنگ میں جانا فرض قرار دیا۔ 3 صحابہ ایسے تھے جو آج کل کرتے ہوئے پیچھے رہ گئے، اور جس سے لڑائی ہونی تھی وہ بھی کوئی نارمل قوم نہیں تھی، سپر پاور تھی۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ان کے سامنے کھڑا کیا تو 3 صحابہ جو پیچھے رہ جانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ آیت نمبر 118 میں کیا ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں، مہاجرین، انصار سب کو معاف فرمایا، سب کے توبہ کو قبول کیا، اور ان 3 پر بھی اللہ تعالیٰ مہربان ہوا جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 3 کون ہیں؟ ان 3 لوگوں کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں جو نام آتا ہے وہ ہے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ۔ یہ 3 صحابہ ہیں۔ ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی، ان کے پاس ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے، ایسا بھی مسئلہ نہیں تھا کہ یہ جنگ سے پیچھے رہنا چاہتے ہوں، نہیں، سارے وسائل موجود تھے۔ جنگ میں جانے کی بھی خواہش تھی اور جانا تھا ان کو،
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تب یہ لوگ نہیں نکلے. ان کے پاس سواری تھی تو یہ تھوڑا سا پر اعتماد ہو گئے کہ ہمارے پاس تو سواری ہے، جو ان کے پاس سواری نہیں تھوڑا پیدل چلے جائیں، آگے پہنچنے تک ہم ان کا پیچھا کر لیں گے. لیکن یہ لوگ خوش فہمی میں رہے اور انہیں دھیرے دھیرے شیطان بہکاتا گیا اور یہ آگے پیچھے آج کل کرتے کرتے وہاں دیکھے تو ٹائم نکل چکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ گئے. جب جنگ سے واپس آ گئے تو صرف یہی 3 لوگ نہیں تھے جو نہیں گئے تھے، اور بھی لوگ تھے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی کہ وہ لوگ آپ سے معذرت کریں گے، عذر پیش کریں گے، اور جب آپ پلٹ کر کے جنگ سے واپس آئیں گے تو وہ لوگ عذر پیش کریں گے. وہ کون تھے؟ منافقین جو عذر پیش کریں گے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے تھے، بہانہ بنائیں گے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، کوئی عذر مت پیش کرو، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب بتا دیا ہے. وآخرون مرجون لأمر اللہ اما ان یتوب علیہم او یعذبہم عذاب علیم، دوسرے وہ لوگ بھی رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کریں گے، یا تو اللہ توبہ قبول فرما لے اور یا تو اللہ رب العالمین انہیں عذاب سے دوچار کر دے. تو کچھ لوگ تو آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر پیش کیا، بہانہ بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، جھوٹا عذر انہوں نے پیش کیا. لیکن کعب بن مالک، مرارہ بن ربیہ، ہلال بن امیہ، یہ جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے یہ منافق نہیں تھے. کعب بن مالک کا واقعہ بڑا مشہور ہے. لوگوں نے انہیں بہکایا کہ تم بھی جا کر کے کہہ دو کہ میں پیچھے رہ گیا تھا، فلاں عذر تھا میرے پاس اس وجہ سے. انہوں نے کہا کہ ایک جرم تو میں نے کیا ہی ہے کہ میں جنگ سے پیچھے رہ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیسے منہ دکھاؤں، میں پہلے سے شرمندہ ہوں، اب اوپر سے دوسرا جرم بھی کروں، جا کے جھوٹ بولوں، میں بہانہ بناؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو باخبر کر دے گا، آگاہ کر دے گا، آپ کو آگاہ کر دے گا اللہ رب العالمین کہ یہ فلاں فلاں جھوٹے ہیں. ویسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، یہ سب بہانے بازی کر رہے ہیں، جھوٹ بولے ہیں آپ کے سامنے، سب کو آپ نے چھوڑ دیا ہو. تو لوگ کہے کہ تم بھی جاؤ عذر پیش کر دو، تمہیں بھی اللہ کے رسول چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں، مجھ سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سچ بولے تھے ان میں کعب بن مالک بھی تھے. کعب بن مالک اور دیگر صحابہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو کہا کہ ان سے بائیکاٹ رکھو، ان سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لو، تعلقات کو استوار مت رکھو. 40 راتیں گزر جانے کے بعد پھر حکم ہوا کہ ان کی بیویوں کو بھی کہہ دو کہ ان سے الگ تھلگ رہیں. لوگوں سے بھی بائیکاٹ کرایا، بیوی بچوں سے بھی بائیکاٹ کرا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح سے جو عالم تھا ان کے اوپر، اس کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی. اس 3 جملے میں اللہ رب العالمین نے پورے جنگ کا یا اس واقعے کا پورا نقشہ کھینچا. زمین اتنی کشادہ ہے لیکن بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے کوئی ان سے مل رہا نہیں، جل رہا نہیں. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں آتا تھا نماز کے لیے مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھتا رہتا تھا کہ میری طرف آپ دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے نگاہ میری جیسے ٹکراتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نیچے کر لیتے تھے نگاہ. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، آپ کی نافرمانی کی وجہ سے آپ ان سے نظریں ہٹا دے رہے ہیں، اور نبی جس سے نظر ہٹا لے
وہ اس دنیا کا سب سے مقبوض آدمی ہوگا اس وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک سے نظر نہیں ملا رہے ہیں، وہی کعب بن مالک جن سے اللہ کے رسول مسکرا کے ملتے تھے، خیریت پوچھتے، حال چال دریافت کرتے تھے، آج اسی کعب بن مالک پر نظر پڑ رہی تو آپ نگاہیں پھیر لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے سخت دن یہ 50 دن گزرے، 50 دن میرے لیے امتحان کے دن گزرے، اور اسی دوران ایک دوسری آزمائش آ گئی۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ غسان کا بادشاہ جب اسے خبر لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند ساتھیوں کو بائیکاٹ کر دیا ہے، تو اس نے لیٹر بھیجا اور لیٹر میں یہ لکھا کہ اگر تمہارا ساتھی تمہیں نہیں اپناتا ہے اور تمہیں عزت نہیں دیتا ہے تو ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں عزت بھی دیں گے، عہدہ اور منصب بھی دیں گے، جو چاہو گے وہ دیں گے۔ جب خط انہیں ملتا ہے، خط پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، زمین پھٹ کیوں نہیں گئی کہ میں اس کے اندر سما جاؤں۔ یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا میرے لیے۔ میرے نبی سے کچھ معاملہ ہوا ہے تو دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی، آسمان سے کوئی فیصلہ آنے کے بجائے یہ مجھے بلا رہے ہیں۔ انہوں نے لیٹر کو پھاڑا اور چولہے میں جلا دیا۔ کعب بن مالک نے یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا کہ آج مجھے دشمن جو ہے اپنا آلے کار بنا رہے، شکار بنا رہے تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے۔ 50 راتیں جب گزر گئی تو کعب بن مالک، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں، لوگوں سے بائیکاٹ، بیوی بچوں سے بائیکاٹ۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، توبہ کرتے رہے، کثرت سے توبہ کرتے رہے کہ اللہ ہی کچھ حل نکالنے والا ہے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہی نہایت رحم والا ہے۔ لہٰذا 50 دنوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے جب خبر دی گئی تو اس دن سے زیادہ میری زندگی میں کوئی خوشی کا دن نہیں آیا کہ میری توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام میرے گھر آ رہے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے، میں سجدے میں گر پڑا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ وہی صحابہ جن سے بائیکاٹ تھا، وہ صحابہ ان کے گھر مبارکبادی دینے آ رہے ہیں کہ تمہارے توبہ آسمان سے نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ تو اس دن کو انہوں نے عید کا دن سمجھ لیا، اتنا خوش ہوئے، کہا میری ماں نے جب سے مجھے جنا ہے میری زندگی میں اتنی خوشی کا دن نہیں آیا کہ میری توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما کر آسمان سے بشارت نازل فرما دی کہ فلاں لوگ بھی ہیں جن کی توبہ نبیوں، مومنوں، صحابہ، مہاجرین، انصار کے ساتھ ان 3 لوگوں کا بھی توبہ اللہ نے قبول فرمایا جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت کعب بن مالک کا۔ تو جو 3 لوگ تھے ان کا نام ہے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ، ہلال بن امیہ۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت عبرت ہے۔ عبرت یہ ہے کہ ہمیں نیک کام میں پس و پیش نہیں کرنا چاہیے، آناکانی نہیں کرنی چاہیے، فوراً کرنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نیک کام وہ بھی سوچ سوچ کے، نیکی وہ بھی پوچھ پوچھ کے نہیں، نیک کام میں سبقت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سابقوا الی الخیرات کہا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، کمپٹیشن کرو نیک کاموں میں۔ یہ ماہ رمضان ہے، صدقہ و خیرات میں کمپٹیشن، قرآن کی تلاوت میں کمپٹیشن، نوافل کے سنن کے اہتمام میں کمپٹیشن، اچھے اخلاق اور کردار کا مالک بنانے میں کمپٹیشن، اسی طرح سے غربا مساکین کے کام آنے میں کمپٹیشن۔ جو بھی خیر کا کام ہو
اپنے آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں کمپٹیشن، سچ بولنے میں، امانت دار بننے میں، اسی طرح سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھنے میں، ہر ایک میں کمپٹیشن کرنا چاہیے، ہر ایک میں کمپٹیشن کریں۔ فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو۔ تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے رہیں گے تو شیطان ہمیں بہت پیچھے کر دیتا ہے، جیسا کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ اس نے کیا۔ ساری تیاریاں ان کے پاس موجود تھیں، ساری سہولتیں موجود تھیں۔ سحری ہم کھاتے ہیں، سحری کے بعد ہم تھوڑا سا سوچتے ہیں لاؤ پیٹ سیدھی کر لیتے ہیں، ابھی جماعت میں تو 20 منٹ باقی ہے، ابھی تو اذان ہوئی، آپ لیٹتے ہیں 20 منٹ سوچ کر کے، اس کے بعد آدھا گھنٹہ پار ہو جاتا ہے، معلوم پڑتا ہے جماعت وماعت سب ختم ہو گئی۔ تو ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، سہولت بھی ہے، ساتھی بھی موجود ہے۔ بعض بھائی بولتے ہیں چلو چلیں گے، تو بولتا تھوڑا سا آرام کر لو، چادر اوڑھ کے 10 منٹ آرام کرتا ہے، اتنے میں وہ بھی بازو والا اس کو بھی سنا لیتا ہے، دونوں آرام کرتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں آنا کانی نہیں کرنی چاہیے، نیک کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ سستی کون کرتا ہے؟ سستی کا تذکرہ منافقین کے بارے میں، کہ منافقین بادل ناخواستہ نمازوں میں آتے ہیں، ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نیک کام میں ہمیں سستی نہیں کرنی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سارے وسائل موجود ہوں، اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ سارے وسائل موجود تھے، مالدار لوگ تھے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم سے گناہ غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا ہم اعتراف کریں، اس پر جھوٹے بہانے پیش کر کے اپنی صفائی نہ پیش کریں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنی غلطیاں ماننے کو تیار نہیں۔ لوگوں نے سکھایا کہ جھوٹ بول دو جا کر کے، انہوں نے کہا نہیں، یہ دوہرا جرم مجھے کرنے کی میرے اندر ہمت نہیں، ایک تو میں پہلے سے پیچھے ہوں، دوبارہ پھر اس پر لیپا پوتی کروں، جھوٹ بولوں جا کر کے، نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ نے اگلی آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ سچے لوگ تھے، یہ سچے لوگ تھے۔ اور اب ایک مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں فیصلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ اس شاہ غسان کے خط پر چلے گئے ہوتے تو یہ ایمان سے خارج ہو گئے ہوتے، کافر ہو گئے ہوتے یہ لوگ۔ تو یہی سے مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم سے آپ سے کچھ اختلاف ہے، مسجد کے ذمہ داروں سے کبھی کبھار کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، امام مؤذن سے کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، مصلی کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ہمیں مسجد نہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ حضرت کعب بن مالک کے واقعے سے مسئلہ نکلتا ہے کہ ہمیں مومنوں کا ساتھ بائیکاٹ تھا، سب سے چاہتے تو چلے جاتے تھے وہ، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا، کہا یہی دن دیکھنے کو رہ گئے، ہم جو ہے آپسی اختلاف کی وجہ سے اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے، آپسی اختلاف کی وجہ سے اپنی انا کو قربان کرنے کے بجائے ہم مسجدیں بدل دیتے، وہاں بھی بگڑا تو وہاں بھی مسجد، کتنی مسجدیں بدلتے رہیں گے آپ؟ جب مریں گے تو کون سی مسجد میں جنازہ جائے گا آپ کا؟ کتنی مسجدیں بدلتے رہیں گے آپ؟ تو ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آپسی اختلاف کو ہم مسجدوں کو دشمنی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ اسی طرح سے نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اور اللہ رب العالمین کے فیصلے پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ سنایا، کعب بن مالک نے کیا کہا کہ میری ماں نے جب سے جنم دیا ہے، آج کے دن سے زیادہ میں اپنی زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوں۔ تو ایسے مواقع آپ پر بھی آتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، دن جو ہے لوگوں کے اندر بدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اور ایک آخری بات جو اس واقعے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایسے کبھی کبھی مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے اپنی زندگی میں، تو ہمیں مسلمانوں کا گروہ اور جماعت نہیں چھوڑنا چاہیے، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہاں کسی سے اختلاف ہو گیا تو مسلم ایریا اور بستی چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے یہاں جا کر کے ہم بس جائیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے ذہن رکھنے والے بھی ہیں، تو اس واقعے میں بڑی عبرت اور نصیحت کی چیز ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹ آپ بول دیں تو
تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ سچ بولیں، آسمان والا آپ کے لیے سچ کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے نا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، سچ کا پھل بھی میٹھا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہوتا ہے سچ کا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تکلیف میں رہیں گے، لیکن آگے چل کر کے جو نتیجہ آئے گا وہ بڑا خوشائند نتیجہ ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی سچا بنائیے، خود بھی سچے رہیے، سچے لوگوں کا ساتھ دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چہرے دیکھ دیکھ کر کے بات کریں، چہرہ دیکھ کر کے جب کوئی اپنا رہے تو اس کے بعد دوسری طرح کی بات، غیر رہے تو اس سے دوسری طرح کی بات نہیں۔ ہمیشہ سچا معاملہ برتیے، اپنی زبان سچی رکھیے، کیونکہ سچا آدمی اللہ کے یہاں سچا لکھا جاتا ہے۔ حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے صدیق لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج کل لوگ سچائی سے دور بھاگتے ہیں، شہادت الزور، جھوٹی جھوٹی گواہیاں دے کر کے پیسے کماتے ہیں لوگ۔ کتنے کاروباری ہیں اپنے دکان میں کسٹمر کو لا کر کے بٹھاتے ہیں اور بٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اتنے میں آپ بتائیے کہ اتنے میں آپ فلانا مال بیچ رہے ہیں۔ وہی آدمی اکیلے کبھی بھیس بدل کے آتا ہے، سیٹھ کے روپ میں نہیں، کسٹمر کے روپ میں آتا ہے۔ تو جو مال آپ 300 میں بیچے ہیں، جو مال آپ 600 میں بیچے ہیں، وہ کسٹمر بن کر کے آ رہا ہے تو اس کو 300 میں دے رہے ہیں۔ جو جس مال کے ذریعے جس مال کو 600 میں لے کے گیا، وہی مال 300 میں جب لے کر کے جائے گا تو اسے غصہ آئے گا، پھر آپ کو پکڑ لے گا۔ اس سے پہلے ہم لے کے گئے تھے آپ کے پاس، ایک ورکر آیا تھا میرے ساتھ مال خریدوانے کے لیے، آپ نے 600 روپے میں دیا تھا اور میں خود ورکر بن کر کے آیا ہوں تو مجھے 300 میں دے رہے ہیں آپ، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ لوگ اندازہ لگاتے ہیں اس طرح سے اور آپ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کے ساتھ معاملہ صحیح برتیے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی فون کر کے آپ کو لے کر کے آئے تو آپ کہہ دیجیے نہیں آؤ کوئی بات نہیں، ہم ہے سب دیکھ لیں گے۔ وہی آدمی پھر کسٹمر بن کر کے آتا ہے، اس کے بعد اوپر نیچے سب کر دیتا ہے آپ۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہم ہر جگہ سچے رہیں، کاروبار میں، معاملات میں۔ سب سے سچے تو اپنے دین میں رہیں، دین کے اندر ہم جھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین میں سچے رہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ یونس علیہ السلام ہی وہ اکلوتے نبی ہیں جن کی قوم پر آیا ہوا عذاب ٹل گیا، آیا ہوا کیونکہ انہوں نے توبہ کی۔ اس صورت کے اندر توبہ کا تذکرہ، لہذا یہ مہینہ مغفرت کا، رحمت کا، بخشش کا، جہنم سے آزادی کا، لہذا زیادہ سے زیادہ توبہ کر کے اپنے گناہ کو بخشوا لیں، کیونکہ توبہ جو قوم کرتی ہے اللہ اس سے عذاب ٹال دیتا ہے۔ تو توبہ ہمیشہ کریں، بکثرت توبہ کریں۔ توبہ نبیوں کا شیوا ہے، توبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دور کرنے کا ذریعہ، اللہ کی عذاب کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ توبہ جو ہے آئے ہوئے عذاب کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہم تمام توبہ کو لازم پکڑیں اور توبہ نصوح کریں اس طرح سے کہ آئندہ وہ غلطی ہم سے سرزد نہ ہونے پائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو آج کے جو واقعے میں عبرت کی باتیں تھیں اسے اختیار کر کے اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی اور جو بھی زبان کی برائیاں ہیں، ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ دنیا کے اندر ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔